پڑیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریسرچ کیا ہے. اگر ہم اس کو سرچ کریں تو ایک تو یہ ہے کہ گیدرنگ آف انفارمیشن کو گیدر کرنا, انفارمیشن کو اکٹھا کرنا, جسٹ یہ ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ یہ ہے کہ دی سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریل اینڈ سورسز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ نیو کنکلوژن. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہم اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہم اس میں نئی چیزوں کو فائنڈ کرتے ہیں لیکن سسٹمیٹک وے میں کرتے ہیں. ہم ایک پراپر چینل کے تھرو جاتے ہیں, ایک آرڈر کے ساتھ ہم جاتے ہیں, اپنے ایک ڈیزائن کو فالو کرتے ہیں کہ میں نے یہ انفارمیشن گیدر کرنا ہے, میں نے کس طرح گیدرنگ اس کی کرنی ہے. لیٹ سپوز میں ایک ایگزامپل کے طور پہ جیسے بات کر لوں, ایک جنرل اسٹڈی کی بات کر لیں ہم. جنرل اسٹڈی یہ ہے, آج کل پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ, میں جنرل ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ڈیمونسٹریشن میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ ملٹی ڈسپلن کے لوگ ہیں, تو میں جنرل ایگزامپل کیا. اگر کوئی یہ انفارمیشن گیدر کرنا چاہے, لیٹ سپوز پورے پاکستان میں وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, یا ایک پروونشل لیول پہ کرنا چاہتا ہے, یا ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ, جو بھی اپنے لیے وہ لیول سیٹ کر دیں کہ پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ایک پارٹی کے کتنے وہ پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ ہیں, کون سے پارٹیز کے سپورٹرز کتنے ہیں. ابھی یہ لیٹ سپوز یہ انفارمیشن گیدر کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک پراپر ایک سسٹم ہوگا. ہم ایک سروے کریں گے, اس سروے میں ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے کویسچنز ہوں گے تاکہ ہم اس کویسچن کے بیس پہ جج کر سکیں کہ انڈیویجول کو کہ یہ اس پارٹی کا ہے, اس پارٹی کا ہے, لیٹ سپوز. تو یہ انفارمیشن گیدر کرنا, پھر ہم ایک نئی ریچ اور ہم ایک نئی کنکلوژن پہ چلے جاتے ہیں کہ لیٹ سپوز اے پی میں, پشاور میں اتنے پرسنٹ کے لوگ وہ اس پارٹیکولر پارٹی کے سپورٹر ہیں, یہ اتنے پرسنٹ کے لوگ دوسرے پارٹی کے سپورٹرز ہیں. یہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے یہ سب. تو اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں, لیٹ سپوز میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈائبٹیز جسے ہم عام طور پر شوگر کہتے ہیں, یہ ڈائبٹیز جو ہے یہ کتنے لوگوں میں ہے, میں نے جسٹ اس کی پریویلنس دیکھنی. تو میں نے تو اس طرح نہیں کرنا کہ میں باہر گلی کوچوں میں اور بازاروں میں گھوموں پھروں اور لوگوں سے کہوں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہیں. نہیں, میں نے انفارمیشن گیدر کرنا ہے ایک سسٹمیٹک وے میں. تو ریسرچ یہ ہے دی سسٹمیٹک انویسٹیگیشن, اور یہ اس انویسٹیگیشن پھر ہمیں ایک نئی کنکلوژن کی طرف اور نئے فیکٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ ریسرچ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ابھی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر پرابلم ہر چیز پر ہم ریسرچ کریں گے. ایک پرابلم ہوگا, اس پرابلم کو آپ فائنڈ کریں گے, اس پرابلم کے لیے پھر جو سلوشن آپ دیتے ہیں, اس پرابلم کو فائنڈ کرنے کے لیے, اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے آپ جو سجیشن دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں اس کے ریسرچ کے ڈومین میں آتے ہیں. تو ریسرچ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک پرابلم ہو, مطلب یہ ہے کہ ایک گیپ ہو, ایگزسٹنگ نالج میں ایک گیپ ہونا چاہیے. پھر وہ گیپ جب آپ فل کریں گے, اس گیپ فائنڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک قسم کی وہ سرچ چاہیے جسے ہم لٹریچر سرچ کہتے ہیں. پھر یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے ون بائی ون. اور تو یہ سب چیزیں, وہ گیپ آپ جب فل کرتے ہیں, اس پرابلم کو جب آپ سالو کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک سسٹمیٹک وے میں ایک اپروچ چاہیے ہوتی ہے. وہ سسٹمیٹک وے جو ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے. تو ریسرچ کو ہم سمپلی سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کہتے ہیں, جو ہمیں نئے فیکٹس اور نئے کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے, اس کا مطلب یہ کیا ہے. سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, اس پرابلم کے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا کلیکشن کر لیتے ہیں. پھر وہ جب ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتے ہیں, جو بھی ڈیٹا ہو, لیٹ سپوز میں نے ایگزامپل ڈائبٹیز کا دیے, کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ پاکستان میں کے پی میں خیبر پختونخوا میں ایک پارٹیکولر ڈسٹرکٹ میں پریویلنس آف ڈائبٹک کتنا ہے, مطلب یہ کہ کتنے لوگوں میں ڈائبٹیز ہے, میں صرف سمپل ایک سروے کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے مجھے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہوگا. تو میں ڈیٹا کلیکٹ کروں گا. تو ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھی مجھے کوئی کویسچنز اس طرح ہوں گے, کوئی انٹرویو کویسچنز ہوں گے, یا کوئی اس طرح آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوگا کہ اس کے بیس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو وہ ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. تو وہ ڈیٹا کلیکشن میں کر لیتا ہوں. پھر جب ڈیٹا میرے پاس آ جاتا ہے تو یہ ایک را فارم ہے. پھر اسی ڈیٹا سے میں نے اپنے لیے ریزلٹس نکلوانے ہوتے ہیں, تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں انالیسس. جب وہ ریزلٹس نکلوا لیتے ہیں اور ریزلٹس کو ہم وہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو انٹرپریٹیشن ہو جاتا ہے. تو
پھر میں سب سے پہلے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، پھر اسی ڈیٹا سے میں نے اپنے لیے انالیسس کیا، اسی انالیسس کے بیس پہ میں نے ایک ریزلٹ نکالا ہوا ہے. تو یہ ریزلٹ میرا ایک پرابلم کا سولوشن ہوگا جو میں فائنڈ کرنا چاہ رہا تھا. لیٹ سپوز میں پریویلنس دیکھنا چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے یہ ایک سولوشن ہے. اچھا بات کر لیتے ہیں اس کے اسکوپ